اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ربیع الاول کی دوسری جمعرات آ گئی ہے اور آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ وظیفہ آپ ربیع الاول کی دوسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کی شب کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے اور یہ وظیفہ قرآن پاک کی بڑی عظیم آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو سب سے بڑے تحفوں سے نوازا ہے۔ وہ ایسے تحفے ہیں جو کہ ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ ان تحفوں کے فیض سے ہم دین اور دنیا دونوں جگہوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری سنت۔ قرآن اگر ہمیں ایک لائے عمل دیتا ہے تو سنت اس قرآن کو استعمال کرنے کی چابی ہے، جس کے ذریعے ہمیں قرآن اور اس کی آیات کی فضیلت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کی آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آج میں اس کا بہت ہی مجرب وظیفہ اور اس کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت ابو امامتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے اور وہ بندہ ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر اسی طرح صبح آیت الکرسی کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت سارا دن اس بندے کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر بندہ گھر سے نکلتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، اور اگر بندہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے اس آیت مبارکہ کی کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ربیع الاول کی دوسری جمعرات کو ہی یہ عمل کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ کسی بھی جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعرات کے دن نہیں پڑھ سکتے تو آپ شب جمعہ کو بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعرات کا پورا دن اور جمعے کی پوری شب آپ کے پاس ہے، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل کریں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس کام کے لیے آپ یہ عمل کرنے لگے ہیں، اس کام کا آپ نے تصور کر لینا ہے
اور تصور بھی ایسے ارادے سے کرنا کہ اللہ رب العزت نے میرا کام کر دیا، اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی عطا کر دی۔ اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جتنی آپ کی ہمت ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک کے بارے میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فضیلت والا، زیادہ برکت والا درود ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جب آپ آیت الکرسی کا یہ عمل کرنے لگیں تو وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، آپ کی توجہ آپ کے مقصد کی طرف ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا تلفظ درست ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ زیر اور زبر سے الفاظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے، الفاظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ذرا آہستہ سے پڑھیں اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پڑھنے کا فائدہ ہو۔ جب آپ ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا بڑا پسند ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر ایک مرتبہ عمل کرنے سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو اگلی جمعرات پھر آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمل کو جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ آیت مبارکہ ہے بھی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، جس کے پڑھنے سے آپ کا ایک مقصد نہیں بلکہ لاکھوں مقصد پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا، اولاد فرما بردار ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، گھر سے پریشانیاں، گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور گھر میں سکون ہوگا، سب لوگ پیار اور محبت سے رہیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ویسے بھی آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل جمعرات کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔